الحمد لله العلي الحكيم، والصلاة والسلام على نبيه ذي الخلق العظيم. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضور اکرم سرور دو عالم، افصح العرب والعجم، سید ولد آدم، فخر بنی آدم، جان دو عالم، شان دو عالم، رحمت دو عالم، زینت بزم دو عالم، سیدنا و مولانا حبیبنا و حبیب ربنا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کی سیرت طیبہ، آپ کی مقدس حیات اور آپ کی پاکیزہ اور نورانی زندگی کا تذکرہ تسلسل کے ساتھ چلتے چلتے گزشتہ نشست میں اور گزشتہ پروگرام میں اسراء اور معراج کے واقعے کو ذکر کیا گیا تھا. اسراء اور معراج کے واقعے کی جو ابتدائی تفصیلات ہیں اور جو ابتدائی واقعات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا تھا. اسی تسلسل میں قرآن کریم میں حق تعالی شانہ نے سورہ بنی اسرائیل میں بھی اس کا ذکر کیا ہے. اس آیت کی تلاوت کی گئی تھی اور اس آیت میں جو پہلو ہیں سمجھنے کے، غور کرنے کے، اس کی بھی وضاحت تفصیل کے ساتھ بیان کی گئی. حق جل شانہ نے یہ سفر پہلے زمینی کروایا ہے، پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر کرایا ہے، اور زمینی سفر کے لیے مسجد حرام کے دروازے سے جو سفر شروع ہوا وہ بیت المقدس تک کیا گیا ہے. تو بیت المقدس تک سفر کروانے کی بھی بڑی وجہ ہے، اس میں بھی حکمتیں مصلحتیں پوشیدہ ہے، اور قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے کہ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، کہ ہم نے جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جو زمینی سفر کرایا ہے، تو مسجد اقصی تک سفر کرانے کے ذکر کرنے کے بعد حق تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. تو مقصد یہاں سے وہاں تک سفر کرانے کا یہ تھا کہ دونوں قبلوں کے انوار اور برکات، بیت اللہ اور بیت المقدس، دونوں قبلوں کے انوار اور برکات، اور اسی طرح حضرات انبیاء بنی اسرائیل کے تمام تر فضائل اور کمالات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع کر دیا جائے. اور یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ان قریب بنی اسرائیل کا قبلہ اب بنی اسماعیل کے قبضے میں دے دیا جائے گا، اور امت محمدیہ دونوں قبلوں یعنی بیت اللہ اور بیت المقدس، ان دونوں قبلوں کے انوار اور برکات کی حامل ہوگی. یہ اس طرف اشارہ تھا، اور اس لیے بھی کہ یہ وہ پاکیزہ سرزمین ہے بیت المقدس کی کہ جہاں جو انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات کی عبادت گاہ بھی ہے، ان کا قبلہ بھی ہے، اور اس کے چاروں طرف حضرات انبیاء مدفون بھی ہیں. تو اس لیے خاص طور سے وہاں کا سفر کروایا گیا، زمینی سفر. اور حق تعالی شانہ نے جس انداز میں ذکر کیا اس کو بھی ذکر کر دیا گیا کہ ہم نے اپنے بندے کو، اپنے عبد کو سفر کروایا ہے، اس لیے کہ احب الاسماء الی اللہ عبد اللہ و عبد الرحمن، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے
کہ حق تعالی شانوں کے نزدیک سب سے محبوب نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے، اور ایک فرشتے کو حق تعالی شانوں نے اپنے نبی کی خدمت میں بھیجا، اور اس فرشتے نے بھی براہ راست یہ پوچھا کہ حق تعالی شانوں نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام سے یہ پوچھا کہ رب نے سلام بھی بھیجا ہے، اور یہ بھی پوچھا ہے کہ آپ کو عبدیت والا نبی بن کے رہنا پسند ہے یا بادشاہت والا نبی بن کے رہنا پسند ہے۔ تو آپ نے اس موقع پہ سیدنا جبرائیل علیہ السلام بھی تشریف لائے تھے، ان کی طرف اشارہ کیا تو انہوں نے تواضع کا اختیار کرنے کی طرف اشارہ کیا کہ آپ تواضع و عاجزی اختیار کیجئے، تو آپ نے یہ جواب دیا کہ میں عبدیت والا نبی یعنی بندہ بن کے رہنا چاہتا ہوں، میں بادشاہت والا نبی نہیں بننا چاہتا، اس لیے خاص طور سے عبد کا ذکر کیا کہ ہم نے اپنے بندے کو سفر کرایا ہے۔ اب یہ جو سفر شروع ہوا مسجد حرام کے دروازے سے شروع ہوا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب شق صدر یعنی سینہ چاک کرنے کا جو مرحلہ تھا جب وہ ختم ہوا تو وہاں سے مسجد حرام کے دروازے کے پاس ایک سواری کھڑی تھی، جو سواری جنتی جانور تھا، جنت سے لائی گئی سواری تھی، جسے براق کہا جاتا ہے۔ اب براق کیوں کہا جاتا ہے اس کی بھی وجوہات لکھی ہیں۔ کسی کی رائے یہ ہے کہ برق عرب لوگ ایسی چیز کو کہتے تھے کہ جس کو آنکھیں دیکھتے ہی انسان آنکھوں سے دیکھتے ہی حیران ہو جائے، اور آنکھیں اس کی کشش اور اس کی روشنی اور اس کی چمک اور اس کے رنگ کو دیکھ کے یعنی ایسا اثر ان آنکھوں کے ذریعے دل پہ طاری ہو کہ انسان کے لیے انتہائی تعجب انگیز ہے، یا اس لیے کہ چونکہ اس کے رنگ سیاہ بھی تھے اور سفید بھی تھے۔ یہ جو جانور تھا اس کا رنگ سفید بھی تھا اور سیاہ بھی تھا، تو عرب لوگ سفید اور سیاہ جس کا رنگ ہوتا اس کو بھی برق سے تعبیر کرتے تھے۔ اور ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ برق عربی میں بجلی کو کہتے ہیں، تو چونکہ اس سواری کی جو رفتار تھی وہ برق رفتار تھی، اور اس قدر برق رفتار کہ جہاں تک اس کی نظر جاتی تھی وہاں اس کا قدم پڑا کرتا تھا، تو یہ ایسی برق رفتاری اور ایسی تیز رفتاری تھی۔ اور یہ جانور خچر سے کچھ چھوٹا تھا، گدھے سے کچھ بڑا تھا، انتہائی برق رفتار جانور تھا، جس پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کرایا گیا۔ سیدنا جبرائیل اور سیدنا میکائیل علیہم الصلوات والتسلیمات یہ دونوں ساتھ ہیں، حضور کو لے کے چلے ہیں۔ یہ لکھا ہے کہ جب حضور اس براق نامی سواری پہ سوار ہوئے تو اچانک وہ شوخی کرنے لگا، یعنی اچھل کود کرنے لگا، تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ اے براق اپنی جگہ رک جا اور تھم جا اور ٹھہر جا، اس لیے کہ تیری پشت پر اور تیری پیٹھ پر آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی معزز اور محترم بندہ اللہ کا سوار نہیں ہوا، تو اس لیے رک جا اور تھم جا۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل نے یہ بات کہی تو فوراً براق شرم اور ندامت کی وجہ سے پسینہ پسینہ ہوا، اپنی جگہ تھما اور رکا، اور اس طرح اللہ کے نبی علیہ السلام اس پہ سوار ہوئے ہیں، اور اب یہاں سے سفر طے کیا جا رہا ہے۔ یہ جو سواری ہے براق اس کے بارے میں بہت سی تفصیلات لکھی ہیں کہ کس طرح کا تھا، کس انداز کا تھا، اس کے لمبے لمبے کان تھے، اور جب لائی گئی تھی سواری تو لگام پڑی ہوئی تھی، زین کسی ہوئی تھی، اور یہ جب نیچے سے اوپر کی طرف جاتا تھا تو اس کی جو پچھلی ٹانگیں تھی وہ لمبی ہو جاتی تھی، اگلی چھوٹی ہو جاتی تھی، اور جب اوپر سے نیچے کی طرف اترتا تھا تو اس کی کیفیت ہوتی کہ اگلی ٹانگیں لمبی ہوتی، پچھلی چھوٹی ہو جاتی تھی، تو اس کی مختلف کیفیات بھی لکھی ہیں۔ خیر یہ ایک عجیب و غریب قسم کا جنتی بہشتی جانور تھا جس پہ سوار کرایا گیا اور سفر کی منزلیں طے کروائی گئی ہیں۔ اب یہ زمینی سفر شروع ہے اور جانا ہے بیت المقدس کی طرف، اور وہ سب سے پہلی منزل ہے، وہاں رکنا اور ٹھہرنا ہے۔ اب یہ جو سفر ہے اگر عام حالات میں دیکھیں تو عرب لوگ اگر اونٹوں پہ سفر کر کے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک جانا چاہتے
تو اونٹوں کا سفر 40 دن کا ہوتا تھا، یعنی 40 دن اور 40 راتیں گزر جاتی تھی مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچنے، لیکن حق جل شانہ نے رات اور وہ رات کے مختصر سے حصے میں یہ سفر طے کرایا ہے۔ تو آپ کا سفر شروع ہوا اور آپ سواری پہ چلنے لگے۔ ہو سکتا تھا کہ پیدل بھی بلا لیا جاتا اور پیدل بھی سفر کروایا جاتا، لیکن سواری اسی کو پیش کی جاتی ہے جس کا اعزاز اور احترام اور اکرام اور استقبال مقصود ہوتا ہے۔ تو اعزاز کے طور پہ سواری دنیاوی بھی ہو سکتی تھی، لیکن یہ اعزاز پہ اعزاز اور اکرام پہ اکرام ہے کہ جنتی عجیب و غریب قسم کی سواری کو آپ کے اعزاز کے طور پہ بھیجا گیا۔ خیر سفر شروع ہوا اور آپ آگے چلنے لگے۔ جب راستے میں چلے ہیں تو یہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کے سفر میں، زمینی سفر میں، راستے میں عجیب و غریب واقعات اور نظارے آپ جل شانہ نے آپ کو دکھلائے اور ایسے مشاہدات ہوئے ہیں، اور یہ جو مشاہدات ہیں یہ ایک مثالی شکل اور مثالی صورتیں تھی آخرت میں ہونے والے عذابات کی یا آخرت میں ملنے والے انعامات کی۔ حق جل شانہ نے دنیا میں آپ کو اس سفر میں اس کی مثالی شکل اور صورت دکھائی کہ اگر آپ کی امت یوں کرے گی تو یوں عذاب آخرت میں ہوگا، اور اگر یہ کرے گی تو آخرت میں یہ انعام ملے گا۔ اس کے کچھ جھلکیاں آپ کو اس سفر میں دکھلائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی کچھ واقعات پیش آئے۔ سب سے پہلے جب آپ چلے ہیں سواری پہ سوار ہو کے تو کچھ دیر سفر طے ہوتا رہا، جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام ساتھ ہے، اور چلتے چلتے ایک مقام آیا جہاں پہ کھجور کے درخت بہت زیادہ بکثرت تھے۔ تو سیدنا جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ یہاں آپ اس براق سے اتر جائیے اور یہاں اتر کے 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ آپ سواری سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کی، سلام پھیرا تو حضرت جبرائیل نے پوچھا کہ آپ جانتے ہیں یہ کون سی جگہ، کون سا مقام اور کون سا علاقہ ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ وہ سرزمین ہے مدینہ منورہ کی کہ جو آپ کی ہجرت گاہ ہے، کہ آگے چل کے آپ اور آپ پہ ایمان لانے والے اس علاقے کی طرف ہجرت کریں گے۔ اس طرح پھر دوبارہ سواری پہ سوار ہوئے، چلنے لگے اور سفر کی منزل طے ہوتی رہی، اور پھر جب آگے بڑھے تو پھر ایک اور مقام آیا۔ حضرت جبرائیل نے دوبارہ فرمایا کہ یا رسول اللہ سواری سے اتر جائیے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ آپ سواری سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کی، جب سلام پھیرا تو پوچھا جبرائیل امین نے یا رسول اللہ جانتے ہیں کون سی جگہ ہے؟ جبرائیل میں نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ وہ مقام ہے کہ جہاں حق جل شانہ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ یہ وہ شجرہ موسیٰ ہے، یعنی وہ درخت ہے کہ جہاں پہ حق جل شانہ نے اپنے نبی کو آواز دی تھی، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ یہاں آپ نے نماز پڑھی ہے۔ چلیے آگے سفر طے کرنا ہے۔ پھر سواری پہ سوار ہوئے، آگے چلنے لگے، اور چلتے چلتے پھر جب آگے بڑھے تو ایک اور مقام آیا، اور پھر تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ سواری سے اتریے، 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ آپ اترے اور 2 رکعت نماز ادا کی، اور جب سلام پھیرا تو پوچھا حضرت جبرائیل نے کہ جانتے ہیں کون سا مقام ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، یہ مدین ہے، یہ مقام مدین ہے جہاں سیدنا شعیب علیہ السلام رہا کرتے تھے۔ مدین بھی اصل میں لکھا ہے کہ مدین بن ابراہیم علیہ السلام نامی ایک پیغمبر گزرے ہیں، یہاں آ کے آباد ہوئے تھے، پھر اس علاقے کا نام ہی مدین پڑ گیا تھا۔ تو یہ وہ مقام ہے جہاں آپ نے نماز ادا کی ہے، اور اس طرح پھر سفر کی منزلیں طے ہوتی رہی۔ پھر ایک اور مقام آیا، اور یہ 4تھی مرتبہ ہے جہاں جبرائیل امین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہاں بھی اتریے، اور یہاں بھی آپ 2 رکعت نماز ادا کیجئے۔ آپ سواری سے اترے، 2 رکعت نماز ادا کی، سلام پھیرا۔ حضرت جبرائیل نے پوچھا جانتے ہیں کون سا مقام ہے؟ جبرائیل نہیں جانتا۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ بیت اللحم، مقام بیت اللحم ہے کہ جہاں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور پیدائش ہوئی ہے۔ یہاں آپ نے
نماز ادا کی ہے۔ تو یہ 4 مقامات ہیں جہاں پہ آپ نے نماز ادا کی ہے، اور اس کے علاوہ یہ تو نمازوں کا تذکرہ ہے، راستے میں جو آپ نے مختلف مقامات پہ مختلف جو عجیب و غریب نظارے دیکھے ہیں، اس کا تفصیل کے ساتھ ذکر ملتا ہے سیرت کی کتابوں میں، کہ جو آپ نے حالات دیکھے، واقعات دیکھے، جو نظارے دیکھے، اس میں سے ایک منظر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک خطرناک قسم کا جن ہے، ایک خطرناک قسم کا خوفناک ہیبتناک اس کی شکل و صورت ہے، جن ہے جس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دائیں دیکھتے ہیں تو وہ دائیں آپ کو نظر آتا ہے، بائیں دیکھتے ہیں تو بائیں طرف سے سامنے آتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو پیچھے سے آپ کا تعاقب اور پیچھا کرتا ہے، اور اس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ، اور یوں محسوس ہوتا ہے کہ وہ آپ کا پیچھا کرنا چاہتا ہے اور آگ کے شعلے کو آپ کی طرف کرنا چاہتا ہے۔ تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا میں آپ کو وہ کلمات نہ بتاؤں کہ اگر آپ ان کو پڑھ لیں گے تو اس جن کا آگ کا شعلہ بھی بجھ جائے گا اور یہ منہ کے بل زمین پہ گر پڑے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل ضرور بتاؤ۔ تو کچھ کلمات حضرت جبرائیل نے سکھائے ہیں، اور پھر یہ وہ کلمات ہیں کہ جو مسنون دعاؤں کی کتابوں میں موجود بھی ہیں، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام بھی فرماتے تھے، اور جنات اور شیاطین سے حفاظت اور ان سے حصار اور اللہ کی ان سے پناہ لینے کے لیے آپ ان کلمات کا اہتمام بھی فرماتے، اس کی تعلیم اور تلقین بھی کیا کرتے تھے۔ وہ کلمات یہ ہیں جو حضرت جبرائیل نے آپ کو اس سفر میں بتائے ہیں: اعوذ بوجہ اللہ الکریم وبکلمات اللہ التامات اللاتی لا یجاوزہن بر ولا فاجر من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن فتن الليل والنهار ومن طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن۔ اس کا ترجمہ مختصر سا یہ ہے کہ میں اللہ بزرگ و برتر ذات کے ذریعے اور ان مکمل کلمات کے ذریعے اللہ کی پناہ لیتا ہوں۔ کس سے پناہ لیتا ہوں؟ اور یہ کلمات کیسے ہیں؟ یہ کلمات ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے اللہ کی پناہ لی جا رہی ہے کہ ان کلمات سے آگے نہ کوئی نیک بڑھ سکتا ہے، نہ کوئی برا بڑھ سکتا ہے۔ پناہ کس سے لے رہا ہوں؟ ہر اس چیز کے شر اور برائی سے پناہ لے رہا ہوں کہ جو آسمانوں سے اترتی ہو یا جو زمین سے آسمان کی طرف چڑھتی ہو، ایسی چیز کے شر سے بھی جو آسمان سے زمین کی طرف اترے، اور ایسی چیز کے شر سے بھی پناہ جو زمین سے آسمان کی طرف چڑھے، اور اسی طرح ہر ایسی چیز کے شر سے بھی پناہ لیتا ہوں کہ جو زمین میں بوئی جاتی ہو، اور اسی طرح ہر ایسی چیز کے شر سے پناہ لیتا ہوں جو زمین سے نکلا کرتی ہو، اور دن اور رات کے ہر قسم کے چھوٹے بڑے فتنوں سے بھی میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں، اور اسی طرح دن اور رات کو گھومنے اور پھرنے والوں سے بھی پناہ لیتا ہوں۔ دن اور رات کو جتنے گھومنے پھرنے والے، سوائے اس کے کہ جو خیر اور بھلائی کے ساتھ گھومنے پھرنے والے ہیں، لیکن جو خباثت اور شرارت کی نیت سے گھومنے پھرنے والے ہیں، دن کے اجالے میں ہو یا رات کی تاریکی میں، ان سب سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اے رحمان، میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ یہ کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل نے سکھائے۔ جیسی آپ نے یہ کلمات ادا کیے، اسی وقت اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس جن کا آگ کا شعلہ بھی بجھ گیا اور وہ زمین پہ منہ کے بل گر پڑا۔ تو ایک واقعہ یہ پیش آیا، اس کے ذریعے امت کو ایک تعلیم دے دی گئی کہ جب ایسے حادثات، ایسے واقعات پیش آئیں اور اس طرح کے جنات اور شیاطین کی خباثتوں کا اگر شکار ہونے لگو تو وہاں تمہیں کیا کرنا ہے اور کس کی پناہ لینا ہے، یہ بتایا گیا کہ اصل اللہ کی پناہ میں آ جاؤ اور اس کی پناہ لے لیا کرو۔ تو پھر اس کے بعد
کسی خبیث کی خباثت اور کسی شریر کی شرارت اور کسی فتین کا فتنہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ یہ تعلیم ملی ہے ان واقعات کے ذریعے نہیں، ہر واقعے میں عبرت کا، نصیحت کا، رہبری رہنمائی کا اور عمل کا پہلو موجود ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے راستے میں جو آپ کو نظارے دکھلائے گئے ہیں، انہی واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ایک جگہ گزرتے ہوئے اچانک مجھے بھینی سی خوشبو محسوس ہونے لگی، اور ایسی خوشبو کہ جو اڑتے اڑتے اگرچہ کہ شروع میں ہلکی محسوس ہوئی، لیکن وہ بھینی ہلکی سی خوشبو دل و دماغ کو معطر کرنے والی اچانک یوں محسوس ہوا کہ اڑتے اڑتے پھیلتے فضاؤں کو اس نے معطر کر دیا، فضاؤں میں خوشبو پھیل گئی۔ تو میں حیران ہوا کہ یہ خوشبو کہاں سے اٹھ رہی ہے اور فضا کو مہکدار کر رہی ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کس کی خوشبو ہے؟ تو سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ فرعون کی شہزادی کی مشاطہ کے محل کی خوشبو ہے۔ محل تو اللہ نے جنت میں تیار کیا، لیکن اس کی خوشبو رب نے دنیا میں سونگا دی۔ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا کہ یہ اس فرعون کی شہزادی کی مشاطہ کی محل کی خوشبو ہے جس نے فضاؤں کو مہکا دیا ہے۔ تو وجہ کیا ہے اس کی؟ اب اس بارے میں امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ اپنی تاریخ کی کتاب میں اس کی تفصیل بھی لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ مشاطہ کون تھی، تو انہوں نے اس کا واقعہ لکھا ہے۔ کہتے ہیں کہ فرعون کی شہزادی، فرعون کی بیٹی کے محل میں ایک خاتون تھی جسے مشاطہ کہا جاتا تھا۔ مشاطہ اس لیے کہ وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کیا کرتی تھی، اس کا میک اپ کرتی تھی، بناؤ سنگار کیا کرتی تھی، اس کے بالوں کو درست کرتی تھی۔ اس کا یہی کام تھا کہ شہزادی کے تو نے بناؤ سنگار کرنا ہے، بالوں میں کنگھی کرنی ہے، تو اس لیے اسے مشاطہ کہا جاتا تھا۔ تو فرعون کے دور حکومت میں فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا انا ربکم الاعلی کے ذریعے، تو کسی کی مجال نہیں تھی کہ اس کے محل اور دربار میں رہتے ہوئے اس کا انکار کرے اور اس کی مخالفت کرے۔ تو اب کھلم کھلا علل اعلان، اگر کوئی اسلام لے بھی آئے، کوئی دین حق کو قبول بھی کر لے، تو اس کے لیے اعلان کرنا اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کے برابر تھا۔ تو یہ جو مشاطہ تھی، یہ کسی طرح خفیہ طور سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائی، اور اس کا ایمان خفیہ تھا، ابھی چھپا ہوا تھا، ظاہر نہیں ہوا تھا۔ لیکن اچانک ایک اتفاقی واقعہ یہ پیش آیا کہ یہ مشاطہ فرعون کی شہزادی کے محل میں بالوں میں کنگھی کر رہی تھی، جو کام تھا اس کا۔ تو بالوں میں کنگھی کرتے کرتے اچانک غلطی سے اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹی اور چھوٹ کے زمین پہ گر پڑی۔ تو جیسی گر پڑی ہے تو اس نے فوراً اس کی زبان پہ بے ساختہ بسم اللہ آ گیا کہ اللہ کے نام سے، اور بسم اللہ کہہ کے اس نے اس کنگھی کو اٹھایا اور بے ساختہ اس کی زبان پہ جاری ہو۔ اب جب اس نے اللہ کا نام کہا تو شہزادی بھی یہ گفتگو سن رہی تھی، اس نے یہ سنا کہ اللہ کا نام لے رہی ہے، تو یہ اللہ کون ہے؟ اس نے مشاطہ سے پوچھا کہ یہ اللہ کون ہے جس کا تو نام لے رہی ہے؟ تو مشاطہ نے کہا یہ اللہ وہ ہے جو تیرا بھی پروردگار ہے اور میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارے باپ کا بھی پروردگار ہے، یہ ہم سب کا رب ہے، یہ وہ اللہ ہے۔ اس نے کہا پروردگار تو میرا باپ ہے، بھلا میرے باپ کا بھی کوئی پروردگار ہو سکتا ہے، پالنہار کوئی ہو سکتا ہے؟ اور اس نے یہ خبر اور یہ اطلاع اپنے باپ کو دی
کہ آپ کے محل میں ہوتے ہوئے اور آپ کی بیٹی کی مشاطہ ہوتے ہوئے ایک ایسی عورت بھی ہے کہ جو آپ کے علاوہ کسی اور کو خدا مانتی ہے، کسی اور کو اپنا رب عقیدے میں سمجھتی ہے کہ وہ میرا رب ہے۔ تو فرعون کو جیسی پتہ چلا تو غضبناک ہوا، اور غیظ و غضب کی شدت کے مارے اس نے یہ اعلان کر دیا کہ میرے محل میں اور یہ جرأت اور یہ ہمت اور یہ حرکت، تو فوراً اس نے یہ حکم جاری کر دیا کہ تانبے کی دیگ کو آگ میں تپا کے سرخ کیا جائے، تانبے کی بڑی دیگ لی جائے اور اس کو خوب آگ میں تپایا جائے، اور جب وہ تانبے کی دیگ اور پھر وہ آگ میں تپے، اور جب وہ آگ میں تپ کے سرخ اور لال ہو کے انگارہ بن جائے، تو پھر اس مشاطہ کو اگر یہ باز نہیں آتی اور اگر یہ موسیٰ کے رب کا انکار نہیں کرتی، تو پھر اس کو زندہ اس تپتے ہوئے دیگ کے اندر ڈال دو اور اسے جلا کے راکھ کرو۔ تو جیسی وہ دیگ تپی ہے اور سرخ ہوئی، انگارہ بنی، تو حکم کے مطابق اس مشاطہ کو لایا گیا۔ تو مشاطہ نے جب دیگ دیکھی اور آگ دیکھی تو دہشت زدہ ہوئی، اس پہ خوف اور ہیبت فطری طبی طور سے طاری ہوا، لیکن اللہ کی شان کے یہ مشاطہ کے ساتھ اس کا گود میں رہنے والا دودھ پیتا شیرخوار بچہ بھی تھا۔ تو جب اس مشاطہ پہ دہشت، خوف و ہیبت طاری ہوئی ہے دیگ اور آگ کو دیکھے، تو حق جل شانہ جس رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی دی، ابھی وہ گود میں تھے، بولنے کی قوت دی، تو حق تعالی شانہ نے اس بچے کو بھی بولنے کی قوت عطا کر۔ اللہ جس کو چاہے بولنے کی قوت، چاہے تو جوانی میں عطا کرے، چاہے بڑا ہو کے عطا کرے، چاہے بچپن میں عطا کرے، چاہے پیدا ہوتے ہی عطا کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تو بطور معجزہ ہے، تو یہاں بھی حق تعالی شانہ کو اصل میں ماں کو نصیحت کروانی مقصود تھی، تو اس دودھ پیتے بچے کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، اور وہ بچہ یہ بول پڑا کہ ماں صبر کرو، اماں صبر کرو، اس لیے کہ میری ماں تم حق اور صداقت پر اور سچائی پر ہو، اس لیے ڈرنے اور ہیبت کھانے اور گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ماں نے جب بیٹے کا جواب سنا تو یہ تو یعنی تصور سے بھی باہر کی بات تھی کہ بیٹا اور جس کو بولنا نہیں آتا اچانک بول پڑا اور یہ تلقین کر رہا ہے کہ صبر کرو، تو ماں کی بھی ہمت بلند ہو گئی، حوصلے اس کے پختہ ہو گئے، اور پھر اسی وقت اس ماں کو بھی اور اس کے اس دودھ پیتے بچے کو بھی زندہ اس تانبے کی دیگ میں جو سرخ ہو کے انگارہ ہو گئی تھی، زندہ حالت میں ان کو اس تانبے کی دیگ میں ڈال دیا گیا۔ ماں بھی جلا دی گئی اور دودھ پیتا بچہ بھی جلا دیا گیا۔ قصور کیا ہے، جرم کیا ہے ان کی نظر میں؟ ایمان لانا اور توحید کا اقرار کرنا۔ تو چونکہ اللہ کے لیے، ایمان کے لیے، توحید کے لیے اس نے اپنی جان، کوئی ہو سکتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے اپنی جان دے دی جائے، یہ ممکن ہے، لیکن ماں کے لیے اور ماں کی ممتا اور ماں کی محبت اور شفقت، اور پھر اس کے ساتھ اس کے معصوم، اور وہ معصوم ایسا کہ شیرخوار اور دودھ پیتا، اور اس کے سامنے زندہ حالت میں اس کو آگ میں ڈالا جائے، تو ماں کب اور کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ بعض مرتبہ ان حالات کو دیکھ کر ماں اپنے بچوں کی خاطر ایمان کا سودا کر دیتی ہے، لیکن ایسی ایمان پہ پختہ تھی یہ مشاطہ کہ زندہ معصوم دودھ پیتے کو بھی ڈالا جا رہا ہے اور اس کو بھی ڈالا جا رہا ہے، لیکن سب کچھ گوارا کیا ہے، لیکن ایمان کا سودا کرنا گوارا نہیں کیا۔ اور یہ پیغام ہے کہ ایمان ایسی کوئی سستی چیز نہیں ہے کہ جس کا تم سودا کر لیا کرو اور ایمان فروش بن جایا کرو، کسی بھی حال اور کسی بھی قیمت پر ایمان کو قربان نہ کرنا، جان دینی پڑی دے دیا کرو۔ اپنی اولاد زندہ تمہارے سامنے جلائی جا رہی ہے، یہ گوارا ہے، لیکن اگر ایمان بچتا ہے اور ایمان کی حفاظت ہوتی ہے تو اس سے بڑی چیز اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ پیغام دی گئی کہ ہر حال میں صبر کرو اور ایمان پہ جمے رہو،
اور ایمان پہ ثابت قدم رہو۔ تو یہ مشاطہ کی خوشبو ہے جو آپ کو سگائی گئی، جس نے فضاؤں کو مہکا دیا ہے اور معطر کر دیا۔ تو ایک واقعہ تو یہ آپ کو دکھلایا گیا اور بتایا گیا۔ اسی طرح راستے سے گزرتے ہوئے اور جو آپ نے حالات دیکھے ہیں، اس میں بعض ایسے حالات اور واقعات ہیں کہ جس میں خاص طور سے حق تعالی شانوں کے عذابات کو دکھلایا گیا۔ عذاب تو خیر آخرت میں ہوگا، جہنم میں ہوگا، لیکن اس کی ایک مثالی شکل و صورت دنیا میں آپ کو دکھلا دی گئی تاکہ آپ اپنی امت کو اس کے عذاب سے باخبر کر دیں۔ تو راستے میں چلتے ہوئے جو آپ نے عذابات دیکھے ہیں، اس کی مثالی شکل و صورت، اس میں سے ایک تو آپ نے یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کے سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، اور اس طرح پتھروں سے مار مار کے کچلا جا رہا ہے کہ جب وہ پوری طرح سے سر کچل جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، پس جاتے ہیں، تو پھر دوبارہ اپنی اصلی اور صحیح سالم حالت میں واپس سر ہو جاتے ہیں، اور پھر جیسی صحیح ہوتے ہیں پھر دوبارہ ان کو پتھروں سے کچلا جاتا ہے، پھر دوبارہ دبتے اور پستے ہیں، پھر اپنی اصلی حالت پہ، یعنی مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے اور رکنے کا نام نہیں لیتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں میں کاہلی اور سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ جو فرض نمازوں میں کاہلی، ایک تو ہے کہ نماز ہی نہ پڑھو، یہاں کہا کہ فرض نمازوں میں کاہلی اور سستی کرنے والے، ان کا یہ حشر ہے کہ سروں کو پتھروں سے کچلا جا رہا ہے، تاکہ آپ اپنی امت کو پیغام دے دیں کہ فرض نماز میں سستی اور کاہلی کرنے والوں، تمہارا یہ انجام ہونے والا ہے۔ اور اسی طرح آپ آگے بڑھے تو راستے میں ایک اور منظر یہ دیکھا، کچھ لوگ ہیں ان کے ناخن تانبے کے ہیں، اور وہ اپنے ان تانبے کے ناخنوں سے اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو چھیلتے جا رہے ہیں۔ ناخن عام انسانوں والے نہیں، تانبے کے ہیں، اور وہ چہرے بھی چھیل رہے ہیں اور سینے بھی چھیلتے چلے جا رہے ہیں۔ پھر ان کے چہرے سینے ٹھیک ہوتے ہیں، پھر دوبارہ چھیلتے ہیں، پھر دوبارہ ٹھیک ہوتے ہیں، پھر دوبارہ اسی حالت میں چلے آتے ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا، جبرائیل نے، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دوسروں کا گوشت کھاتے ہیں۔ گوشت کا مطلب ان کا مردار گوشت کھاتے ہیں، یعنی ان کی غیبت، یعنی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کرتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے غیبت، ایک ہوتی ہے تہمت۔ غیبت وہ ہے جو انسان کے اندر موجود ہے اور آپ پیٹھ پیچھے بیٹھ کے اس کی اس برائی کو بیان کر رہے ہیں، ہے اس کے اندر، لیکن آپ پھر بھی اس کو پیٹھ پیچھے بیان نہیں کر سکتے۔ تہمت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہے ہی نہیں، جھوٹا الزام لگا رہے ہو۔ تو غیبت الگ چیز ہے، تہمت الگ چیز ہے۔ غیبت میں برائی ہوتی ہے، لیکن برائی ہونے کے باوجود بھی آپ کو اس کے پیٹھ پیچھے اس کے بیان کرنے کی اجازت نہیں، جب تک کہ اس کی برائی اتنی عام نہ ہو کہ جس سے امت کو خطرہ ہو، لوگوں کے فتنہ اور فساد میں اس کی برائی کی وجہ سے مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، تو اب اس کے فتنہ اور فساد سے بچانے کے لیے اس کی برائی بیان کرنا یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن جس کی برائی اس کی ذات تک محدود ہے، یہ اس کی برائی عام نہیں ہے، پھیلی بھی نہیں، اس کی برائی سے لوگوں کے اندر فتنہ فساد کا عمومی نقصان کا خطرہ نہیں، اس کی پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنے کا اختیار نہیں۔ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو غیبت کرتے ہیں، دوسروں کا مردار گوشت کھاتے ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں اس کی تعبیر اسی انداز میں اختیار کی گئی ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیوں؟ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے سگے بھائی کا مردار گوشت کھائے؟
ہر ایک ناپسند کرے گا. تو غیبت کرنا ایسے جیسے سگے بھائی کا مردار گوشت کھا کے اس کے مزے لینا. اور یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں اور آبروؤں سے کھیلتے ہیں. ایک تو یہ فرمایا کہ ایک تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر دو برائیاں، ایک تو غیبت کی بیماری اور دوسرے آپ کی امت کی عزتوں اور آبروؤں سے کھیلنے والے لوگ. تو علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ عزتوں آبروؤں سے کھیلنے والوں سے مراد چغل خور ہیں. کہ چغل خوری جو کرنے والے ہیں یہ عزتوں اور آبروؤں سے کھیلنے والے ہیں، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح باعزت انسان کو بھی موقع تلاش کرو اور کوئی برائی خامی تلاش کرو، خود پتہ نہ چلے تو کسی کو لگا دو، سراغ لگانے کے لیے پیچھے لگا دو تاکہ اس کی ذاتی انفرادی زندگی میں سے کوئی ایسی خامی کمزوری عیب مل جائے، اس کو اچھالو برسر عام اور بدنام کرو اور اس کی عزت جو تھی خاتمے ملا دو. اس طرح عزتوں اور آبروؤں سے کھیلنے والے. چغل خور کے بارے میں روایت میں یہ موجود ہے کہ چغل خوروں کا حشر قیامت کے دن کتوں کی شکل و صورت میں ہوگا. تو یہ چغل خوری اور غیبت کرنے والے لوگ، تو یہ ایسے لوگ ہیں. اور پھر آپ آگے بڑھے، راستے میں گزرتے رہے تو ایک اور عجیب و غریب منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں اور وہ خون کے دریا میں تیر رہے ہیں. خون کا دریا، اور اس میں تیر رہے ہیں اور پتھروں کو لقمہ بنا بنا کے کھا رہے ہیں. ایک روایت میں یہ ہے، اور دوسری روایت میں یہ ہے کہ ایسے لوگ بھی تھے کہ جو خون کے دریا میں تیر بھی رہے تھے، پتھر کو لقمہ بنا کے کھا بھی رہے تھے. اور مزید ان کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کے پیٹ اتنے بڑے بڑے تھے جیسے انسانوں کے رہنے کے مکانات ہوتے ہیں. اور باہر سے دیکھو ان کے پیٹ پہ اگر نظر ڈالو تو یوں لگتا تھا کہ اندر پیٹوں میں بڑے بڑے سانپ بھرے ہوئے جو باہر سے بھی نظر آ رہے. جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کا سود خور ہے جو خون کے دریا میں تیر کے پتھر لقمے بنا کے کھا رہا ہے. پیٹ بڑا اس نے بھرا ہے، انسانوں کے رہنے کے مکانات جیسے پیڑ بنائے، لیکن اندر کیا بھرا؟ سانپ اور اژدہے اس نے بھر لیے جو قیامت کے دن اس کو لپٹنے والے ہیں. تو یہ اشارہ کر دیا گیا. اور سود خور کے بارے میں تو وضاحتیں تفصیلات اپنی جگہ موجود ہے. قرآن کریم میں تو اعلان جنگ اللہ تعالی شانہ نے فرمایا کہ فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کھانا لینا دینا چھوڑ دو، نہیں چھوڑتے، آؤ اللہ اور رسول سے اعلان جنگ کرو. اور ایک جگہ فرمایا کہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس. یہ جو سود کھانے والے اللہ فرماتے ہیں جب قبروں سے اٹھیں گے نا تو ایسے اٹھیں گے کہ جیسے وہ شخص ہوتا ہے نا، اگر کسی پہ جن اور شیطان کا اثر ہو تو وہ خپتی بن جاتا ہے، اس کے دماغ میں خلل ہو جاتا ہے، اچکتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے، بے قابو ہو جاتا ہے. یعنی الگ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس کے دماغ میں شیطانی فطور اور شیطانی خلل آ چکا ہے، یہ شیطانی اثرات سے متاثر ہے. تو یہ جو سود خور ہوں گے جب قبروں سے اٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ دوسرے لوگوں کو بتانے کے لیے یہ منظر دکھائے گا کہ یہ قبروں سے جب اٹھیں گے اور حشر کے میدان میں جب جائیں گے تو ایسے لگے گا کہ کبھی کمر کے بل گر رہے ہیں، کبھی گھٹنوں کے بل گر رہے ہیں، کبھی کروٹ کے بل گر رہے ہیں، جیسے شیطان کا ان پہ اثر ہو گیا ہے. یہ کیوں ہوگا؟ یہ بتانے کے لیے کہ یہ سود خور لوگ ہیں، ان کو پہچانو، تم ان کو دیکھو، ان کا یہ انجام ہے، اس سے آگے اور خطرناک ہے. یہ اس کی ابتدا ہم بتا رہے ہیں. تو یہ سود خور آپ کو دکھلائے گئے. اسی طرح آپ راستے سے گزرتے رہے تو آگے ایک منظر آپ نے یہ دیکھا کہ ایک لکڑی ہے جو راستے میں ہے، بالکل بیچ راستے میں سرے راہ ایک لکڑی ہے،
اور جو چیز بھی اور جو کپڑا بھی اور جو سامان بھی اس لکڑی کے پاس سے گزرتا ہے وہ لکڑی اس کو پھاڑ ڈالتی ہے اور چاک کر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے. تو بظاہر تو سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو راستوں پہ چھپ کے بیٹھ جاتے ہیں اور راستہ گزرنے والوں پہ ڈاکے ڈالتے ہیں. چور اور ڈاکو قسم کے لوگ، یہ ان لوگوں کی مثال ہے جس کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر موجود ہے. اس سے منع کیا گیا. سیدنا شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو جب دعوت دی ہے تو اس میں ایک دعوت یہ بھی دی کہ وَلَا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعِدُونَ وَتَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَهَا عِوَجًا. حضرت شعیب نے جو دعوت دی کہ تم اس طرح راستوں پہ مت بیٹھ جایا کرو، راستوں کے سروں پہ کناروں پہ، کہ جو ایمان لانے والے ان کو ڈرانے اور دھمکانے ان پہ حملہ کرنے کے لیے مت بیٹھو. تو یہ جو قوم تھی جو کہ ایمان نہیں لائی تھی تو انہوں نے خاص طور سے کہا ایمان والوں کے ساتھ جو سلوک تم کرتے ہو تو ایمان والوں کی بھی اس کی اجازت نہیں ہے. یہ ہر ایک کے لیے منع ہے کہ راستے میں چھپ کے بیٹھو اور راہ سے گزرنے والوں پہ ڈاکے اور لوٹ مار شروع کر دو. تو یہ ان لوگوں کی مثال ہے یہ جو آپ کو دکھلائی گئی. اسی طرح آپ آگے بڑھے راستے سے گزرے تو کچھ لوگوں کو دیکھا کہ جن کے پورے بدن پہ کپڑے نہیں ہیں، صرف شرم اور ستر کے جو مقامات ہیں وہاں پہ کچھ ٹکڑے اور چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں، کپڑوں کے ٹکڑے بس شرم اور ستر کے مقامات پہ. اور وہ ہے انسان، ہے تو انسان لیکن اونٹ اور بیلوں کی طرح چل رہے ہیں. کپڑے بھی نہیں، ٹکڑے ہیں کپڑوں کے اور اونٹ اور بیلوں کی طرح چل رہے ہیں. کھا کیا رہے ہیں؟ جہنم کے پتھر کھا رہے ہیں اور کانٹے دار جو درخت کے کانٹے ہوتے ہیں اس کو کھا رہے ہیں. کانٹے کھا رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس کے یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے. کہ یعنی سب کچھ ہوتے ہوئے بھی جو زکوٰۃ ادا نہ کرے تو یہ اس طرح اس کا حشر اور انجام ہونے والا ہے. یہ جو آپ کو دکھایا گیا کہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے ہیں. دنیا میں تمہیں مال دولت کھانے پینے کا شوق تھا، اپنا مال و دولت جمع کر کے خوب مزے اڑانے کا شوق تھا، تو تمہیں قیامت کے دن جہنم کے کانٹے اور پتھر کھانے کو ملیں گے اور تمہیں اس طرح بے لباس کیا جائے گا. یہ بتایا گیا. اور اس طرح پھر آپ آگے بڑھے تو راستے میں ایک منظر یہ دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں، ان کے سامنے ایک ہانڈی میں کچا سڑا ہوا بدبودار گوشت رکھا ہے. اس کے بالکل سامنے دوسری ہانڈی ہے، اس میں بالکل پکا ہوا تر و تازہ گوشت ہے. لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ وہ لوگ کچا سڑا ہوا بدبودار گوشت کھا رہے ہیں، تر و تازہ گوشت نہیں کھا رہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے اور یہ کون لوگ ہیں سڑا ہوا کھا رہے ہیں اور تازہ نہیں کھا رہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے کہ جس مرد کے پاس حلال اور پاکیزہ عورت موجود ہے مگر وہ رات کو کسی اجنبیہ اور فاجرہ کے ساتھ رات گزارتا ہے اور صبح تک حرام کاری اور عیاشی کرتا ہے. اور اس عورت کی مثال ہے کہ جس کے پاس حلال مرد موجود ہے مگر وہ اس کو چھوڑ کے کسی غیر اجنبی مرد کے ساتھ رات گزارتی ہے اور صبح تک داد عیش دیتی ہے، حرام کاری اور بدکاری میں اس کے ساتھ مبتلا ہوتی ہے. جب رب نے تمہیں حلال اور طیب عورت، حلال اور پاکیزہ شوہر عطا کیا تو اگر تم اس کے باوجود غلط راستہ اور غلط راہوں پہ جا رہے ہو تو یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے رب نے تر و تازہ گوشت سامنے دیا ہو اور تم کچا اور سڑا ہوا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہو. یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے
اسی طرح آپ راستے سے گزرتے رہے تو ایک منظر یہ بھی دیکھا کہ ایک بیل ہے اور چھوٹے سے سوراخ میں سے، جس میں سے بیل نکل نہیں سکتا، یعنی کوئی عام طور پہ دیکھے تو وہ یقین ہی نہیں کر سکتا اس بات سے کہ بھئی اس میں سے بھی بیل نکل سکتا ہے، لیکن بڑی کوشش اور محنت کر کے کسی طرح وہ بیل اس چھوٹے سے سوراخ میں سے باہر نکل آیا۔ اب وہ بیل دوبارہ، یہ منظر حضور دیکھ رہے ہیں، اب وہ بیل دوبارہ اس سوراخ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے اور بار بار یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ منظر جب آپ نے دیکھا تو آپ کو انتہائی تعجب ہوا کہ جبرائیل یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ نکلا مشکل سے ہے اور واپس جانا چاہتا ہے، لیکن نکل تو گیا کسی طرح، لیکن واپس جانے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا۔ تو جبرائیل امین علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے جو اپنی زبانوں سے فحش گوئی کرتے ہیں، بیہودہ بکواسات، بیہودہ گفتگو، فحش گوئی کرتے ہیں اور آوازیں کستے ہیں۔ بعض لوگوں کو آوازیں کسنے کی عادت ہوتی ہے، شور شرابہ، ہنگامہ، مذاق اڑانا، آوازیں نکالنا، سیٹیاں بجانا، چیخیں مارنا اور اس طرح گالیاں دینا، بیہودہ گفتگو کرنا، فحش زبان سے الفاظ نکالنا، یہ بعض لوگوں کا مزاج، عادت، بس تو بلکہ اب تو کئی وہ ہیں جن کا تقیہ کلام بھی بن گیا۔ تو یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے، لیکن یہ لوگ جب بولتے ہیں، جیسے بیل چھوٹے سے سوراخ میں نکل نہیں سکتا، نکل گیا کسی طرح، تو اب تمہیں بھی یہ بتایا گیا کہ زبان سے گندی باتیں، بیہودہ بکواس، فحش گوئی مت کرو، لیکن پھر بھی تم نے کر دی۔ تو اب اس کے بعد یہ آپ کی امت کے لوگوں کی مثال ہے جو زبان سے ایسے کلمات کہہ دیتے ہیں، کوئی بڑا بول، ناشائستہ گفتگو کر دیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کو واپس لوٹانا چاہتے ہیں کہ ارے ہم نے یہ کہہ دیا اور ہم نے یہ بول دیا، جب احساس ہوتا ہے، لیکن زبان سے کہا ہوا جملہ اور بول واپس نہیں لوٹایا جا سکتا، جس طرح یہ بیل دوبارہ سوراخ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یعنی یہ بتایا گیا کہ تم اپنے زبان پہ قابو رکھو، زبان کو لگام دو، زبان کے اس مختصر سے لوتھڑے کی حفاظت کرو، کوئی ایسا بول مت بولو جس پہ بعد میں احساس ندامت ہو، شرمندگی محسوس ہو اور یہ تم سوچو کہ کاش میں نے غیظ و غضب، غصے میں یا مذاق میں نے ایک جوش کی کیفیت میں یہ جملہ کہہ دیا، کاش میں نہ کہتا، کاش کسی طرح کوئی شکل نکلے اور میں یہ جملہ واپس لے لوں۔ اب یہ ہونے والا نہیں، اس لیے پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کے بولا کرو، ایک ایک جملے پہ اور ایک ایک لفظ اور حرف پہ تمہاری قیامت کے دن پکڑ ہونے والی ہے، یہ بتایا گیا۔ اور اس طرح آپ راستے سے گزرتے رہے تو ایک منظر آپ کو یہ دکھایا گیا کہ کچھ لوگ ہیں ایک ہی دن میں بیج بو بھی لیتے ہیں، ایک ہی دن میں فصل بھی لگ جاتی ہے، بیج بو بھی رہے ایک ہی دن میں اور ایک ہی دن میں فصل بھی لگ گئی، اور اس کے بعد پھر جب فصل کو کاٹا گیا، فصل لگنے کے بعد تو پھر دوبارہ فصل کٹنے کے بعد پھر دوبارہ فصل اپنی جگہ صحیح سالم واپس آ گئی۔ تو عرض کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل یہ کیا معاملہ، یہ کون لوگ ہیں؟ تو جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کی قربانی دینے والے لوگ ہیں، ان کی ایک نیکی کو اللہ بڑا چڑھا کے 700 نیکیوں اور 700 گناہ سے بھی زیادہ عطا کرتا ہے، اور جو بھی وہ خیر اور بھلائی میں خرچ کرتے ہیں، ہم جل شانہ، یعنی مال جو اللہ کے راستے میں لگاتے ہیں، اللہ اس کا نعم البدل، بہترین بدلہ عطا فرماتا ہے۔ بو لینے کے بعد فصل فوراً لگ جانے کا مطلب کہ جیسی نیکی کرو گے فوراً بدلہ ملے گا، اور ایک نیکی کا ایک نہیں ملے گا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالہا، ایک نیکی 10 نیکی، ایک کا بدلہ 10 ہے، اور ایک جگہ فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء،
اللہ جس کے لیے چاہے کئی گنا بڑھا دے، کئی گنا بڑھا کے عطا کر دے۔ تو فصل لگنے کا مطلب فوراً نیکی کا بدلہ ملا، اور پھر اس کے بعد جو بھی خرچ کیا اللہ اس کا بہترین بدلہ عطا کرے گا۔ فصل کٹ گئی دوبارہ لگ جائے گی، اللہ دنیا میں اس کا بدلہ عطا کرے گا۔ اللہ کی راہ میں جو خرچ کرنے والے ہوتے ہیں، بظاہر یوں لگتا اور محسوس ہوتا ہے کہ مال ختم ہو گیا، مال میرے ہاتھ سے جا رہا ہے، جیب سے نکل رہا ہے، جیب خالی ہو رہی ہے، لیکن اللہ اس کا بدلہ ضرور عطا کرے گا۔ آخرت میں تو ملنا ہی ہے، لیکن دنیا میں بھی برکتوں کی شکل میں نظر آیا کرتا ہے۔ اسی طرح آپ راستے سے گزرنے لگے تو ایک شخص کو دیکھا، لکڑیوں کا بڑا بھاری گٹھا اٹھا رکھا ہے، لکڑیوں کا بہت بھاری وزنی گٹھا ہے، اٹھا رہا ہے، اور بظاہر دیکھو تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر اتنا بوجھ وزن اٹھانے کی طاقت نہیں ہے، لیکن پھر بھی اٹھا رہا ہے، بلکہ اور لکڑیاں لا رہا ہے اور اس میں لاد لاد کے اور زیادہ کرتا جا رہا ہے۔ جبرائیل یہ کیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے لوگوں کی مثال ہے جن پر حقوق اور امانتوں کا بار گراں ہے، حقوق ادا کرنا ہے لوگوں کے، اس کا بڑا بوجھ ہے، امانتیں ہیں لوگوں کی ان کے ذمے، اور وہ حقوق ادا کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا، امانتیں واپس کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھتا، اس کے باوجود بھی لوگوں کے حقوق مزید اپنے ذمے لیتا جا رہا ہے، مزید امانتیں لوگوں کی لیتا جا رہا ہے، حالانکہ ادا نہیں کر سکتا، امانت واپس نہیں کر سکتا، حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کی امت کے ان لوگوں کی مثال ہے کہ اب جتنا زیادہ حقوق اور امانتوں کا بوجھ اپنے اوپر لادتے جاؤ گے، اتنا ہی وزن تم پہ بڑھتا جائے گا، اور پھر ان سب کا جواب تمہیں قیامت کے دن دینا پڑے گا۔ اگر تم نے حقوق کی ادائیگی نہیں کی اور امانتیں واپس نہیں کی، تو یہ نظارے آپ کو راستے کے اندر دکھلائے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ میں جس راستے سے بھی گزرا تو مجھے فرشتوں نے یہ بتایا کہ آپ اپنی امت کو حجامہ کرنے کی ترغیب دیجئے، پچھنا لگوانے کی، جو اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ سر اور اپنے دونوں کاندھوں کے درمیان آپ حجامہ کرتے تھے، جس سے فاسد اور خراب خون باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ تعلیم اور ترغیب اور تلقین بھی آپ اپنی امت کو کیجئے۔ اور اس کے علاوہ راستے میں گزرتے ہوئے ایک منظر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں کہ جن کی زبانیں اور لب، زبان اور ہونٹ، یہ دونوں قینچیوں سے کاٹے جا رہے ہیں، اور قینچی بھی کس کی؟ آنکھ کی قینچیاں، آنکھ کی قینچیوں سے زبان بھی کاٹی جا رہی ہے، ہونٹ بھی کاٹے جا رہے ہیں، اور پھر کٹنے کے بعد دوبارہ زبان اور ہونٹ اپنی جگہ ٹھیک صحیح سالم ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ کاٹا جاتا ہے، پھر صحیح سالم، پھر کٹتے ہیں، مسلسل یہ سلسلہ جاری ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ آپ کی امت کے وہ واعظین اور وہ خطباء اور مقررین ہیں کہ جو یقولون ما لا یفعلون کا مصداق ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ جو زبان سے تقریر کرتے ہیں خود اس پہ عمل نہیں کرتے، اور اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کرتے۔ ایک روایت میں یہ جملہ بھی ہے کہ اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں، اس پہ عمل نہیں کرتے، لوگوں کو نصیحتیں بڑی کرتے ہیں، لیکن نصیحتیں ان چیزوں کی کرتے ہیں جس پہ خود عمل نہیں کرتے۔ تو ان کا یہ انجام ہوگا کہ جس زبان اور ہونٹ کو تو نے لوگوں کو نصیحت کرنے میں استعمال کیا لیکن خود ان باتوں پہ عمل نہیں کیا، تیرے یہی زبان اور ہونٹ قیامت کے دن آگ کی قینچیوں سے کاٹے اور کترے جائیں گے کہ دعوت دیتے اور عمل نہیں کرتے۔ اور یہ قرآن کریم میں یہود کی نشانی بتائی گئی، بنی اسرائیل کی۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن کریم میں ان کو تنبیہ کی ہے، یہ فرماتے ہوئے کہ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ۔ اللہ نے بنی اسرائیل کو خطاب کرتے ہوئے تنبیہ کے طور پہ یہ فرمایا کہ کیا تم وہ لوگ نہیں ہو
کہ جو لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی پہ بھلائی پہ بڑے ترغیبات دیتے ہو، لیکن خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، خود عمل نہیں کرتے، جبکہ تم خود کتاب کو پڑھنے والے ہو، لیکن تم خود اس پہ عمل نہیں کرتے۔ یہ یہود کی علامت تھی کہ بیان اور تقریر کرنا، واعظ و نصیحت کرنا اور عمل نہ کرنا، اور اس شخص کا واعظ کے لیے نفع مند نہیں ہوتا جو خود اپنے واعظ پہ عامل نہیں ہوتا۔ واعظ اور نصیحت کرنے والا جب اپنی واعظ و نصیحت کی باتوں پہ عمل نہیں کرتا تو یہ واعظ و نصیحت سننے والوں کے حق میں، سامعین کے حق میں تو مفید اور مؤثر ہو سکتا ہے، لیکن خود اس کے حق میں اس کے لیے کوئی فائدہ مند نہیں ہوگا اور اس کی زندگی میں کوئی اثر نہیں دکھائے گا، بلکہ اس کے برعکس یہی نصیحت اس کے لیے قیامت کے دن اس کے لیے عذاب اور برے انجام کا ذریعہ اور سبب بن جائے گی۔ تو یہ حالات اور واقعات آپ کو راستے میں دکھلائے گئے۔ یہ منظر بھی دیکھا کہ ایک جگہ سے بدبو آ رہی ہے اور ایسی آواز ہے جو ناگوار ہے، تو آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیسی بدبو اور ناگوار آواز ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ جہنم کی بدبو ہے جو یہاں تک سونگھی جا رہی ہے، اور اس کی آواز ہے، اور آواز یہ ہے کہ جہنم یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب، جو جن کے بارے میں تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تو ان کو میرے اندر داخل کرے گا، ان کو جلدی میری طرف لے آ اور میرے اندر داخل کر دے۔ آگے بڑھے، بہترین مشک سے زیادہ خوشبو اور بہترین آواز آنے لگی، تو آپ نے پوچھا جبرائیل یہ کیسی خوشبو اور کیسی آواز ہے؟ حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ یہ جنت کی خوشبو ہے جو اللہ آپ کو یہاں سنگا رہا ہے، اور آواز بھی جنت کی ہے، اور جنت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ اے میرے رب، جن کے بارے میں تو نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تو ان کو جنت میں داخل کرے گا، ان کو جلدی میری طرف لے آ اور میرے اندر داخل کر دے۔ آپ نے راستے میں ایک بوڑھیا کو بھی دیکھا اور ایک جوان کو بھی دیکھا اور ایک بوڑھے کو بھی دیکھا ہے۔ تو ایک عورت آپ نے راستے میں دیکھی کہ جو انتہائی حسین و جمیل ہے اور اپنے بازو کھولی ہوئی ہے اور دعوت نظارہ دے رہی ہے، اور یہ کہہ رہی ہے کہ میری طرف آ جاؤ اور میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ ایسی حسین و جمیل عورت اور ایسا اس نے زینت اختیار کیا، بناؤ سنگار کیا ہوا تھا کہ کائنات میں اب تک جتنی زینتیں اور بناؤ سنگار کے میک اپ کے جتنے سامان استعمال کیے گئے وہ ساری ایک اس اکیلی عورت پہ موجود تھا۔ تو اندازہ کریں کہ کیسی زینت اور کیسا بناؤ سنگار ہوگا، اور وہ دعوت نظارہ دے رہی تھی کہ میری طرف آؤ اور میری طرف متوجہ ہو جاؤ۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا آپ اس کی طرف متوجہ مت ہوئیے، اور پھر یہ بتایا کہ یہ جو آپ کو حسین و جمیل عورت نظر آئی یہ دنیا تھی جو اپنی رنگا رنگی سے اور اپنی رعنائیوں اور اپنی زینت اور بناؤ سنگار سے آپ کو اپنی طرف متوجہ کر رہی تھی۔ اگر آپ اس کی طرف متوجہ ہو جاتے تو آپ کی امت کی اکثریت دنیا آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دیتی۔ آگے پھر آپ نے بوڑھیا کو دیکھا جو آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہے کہ میری طرف آؤ، تو حضرت جبرائیل نے فرمایا اس کی طرف بھی توجہ مت کیجیے۔ پھر آگے بڑھ کے بتایا کہ وہ جو بوڑھیا تھی وہ بھی دنیا تھی۔ عجیب بات ہے، جوان بھی دنیا، بوڑھیا بھی دنیا۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا پہلے جو حسن و جمال اور کشش اور دلکشی کے ساتھ آئی وہ بھی دنیا، اور یہ بوڑھیا بھی دنیا۔ مطلب یہ ہے کہ دنیا نظر تو حسین و جمیل آتی ہے، چمک دمک نظر آتی ہے، لیکن دنیا کی عمر کا اتنا ہی حصہ باقی رہ گیا جتنا یہ بوڑھیا کو آپ نے دیکھا ہے۔ اور ایک بات لکھی ہے علماء نے کہ دنیا کی عمروں کی 3 تقسیمیں کی گئی سمجھانے کے لیے کہ یہ جو دنیا ہے حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم علیہ السلام تک اس دنیا کو جوان کہا گیا ہے، سمجھانے کے لیے کہ حضرت آدم سے حضرت ابراہیم کے دور تک اس دنیا کو جوان کہا گیا، اور پھر حضرت ابراہیم سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس دنیا کو ادھیڑ عمر کہا گیا، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کے بعد قیامت تک پھر دنیا کو بوڑھیا کہا گیا ہے۔ تو اس لیے جہاں جہاں دنیا کا ذکر بوڑھیا اور بوڑھیا سے ملتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کی جوانی بھی ختم اور اس کی ادھیڑ عمری بھی ختم ہے۔ اب اس کا بوڑھیا پن کا زمانہ باقی ہے جو کبھی بھی ختم
ہو سکتا ہے۔ اس طرف اشارہ کیا اور بوڑھے نے آواز دی راستے میں بیٹھ کے کہ میری طرف آؤ اے محمد۔ تو حضرت جبرائیل نے کہا آگے بڑھیے، توجہ مت کیجیے۔ پھر یہ بتایا وہ شیطان تھا، ابلیس تھا، جو آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک سرخ ٹیلے کے پاس، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے پاس کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ حق تعالی شانہ جانتا ہے کہ اللہ نے ان کو کس انداز میں بتایا، ان کی روح کو بتایا، کوئی مثالی شکل اللہ نے دکھلائی ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت موسیٰ کے نماز پڑھنے کا نظارہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو بتلایا گیا۔ اس طرح آپ نے سفر طے کیا ہے اور چلتے چلتے پھر آپ بیت المقدس تک پہنچے ہیں۔ تو بیت المقدس کے بعد، وہاں پہنچنے کے بعد پھر جو آپ کی امامت ہے نبیوں اور فرشتوں کی، اور وہاں سے آسمانوں کا سفر، انشاءاللہ پھر آئندہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ حق تعالی شانہ ان باتوں کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔